السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھر پریوار میں سوست ہوں گے۔ میں مولانا ارشاد علی امجدی ناظم اعلیٰ جامعہ فاطمہ دھانیرا سے عرض کر رہا ہوں۔ حال میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان کے سبھی مسلمان حضرات کو یہ خبر موصول ہو چکی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں وقف بورڈ کو لے کر کے جو معاملہ چل رہا ہے اس کے لیے ایک لنک جاری کی گئی ہے، جس لنک کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اس لنک پر کلک کر کر اور اس بل کے ریجیکٹ ہونے کے لیے ہم میل کریں۔ یہ ہمارا آپ کا اور یہاں تک کہ ہندوستان کے سبھی مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ہندوستان کے سبھی مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اور میں ہندوستان کے تمام غیور مسلمانوں سے دل کی عطا گہرائیوں سے عرض گزار ہوں کہ آپ خدا کے واسطے ایک دن دو دن کا کام اپنا بند کر کے اپنے گھر میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے گاؤں میں اور اپنے علاقوں میں جا کر کے لوگوں سے بات کر کر، لوگوں کے موبائلوں کو لے کر کے اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ میل کریں، تاکہ یہ جو وقف بورڈ کا مسئلہ لے کر کے جو چلایا جا رہا ہے اور اس کو ہمارے یعنی ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک بڑی سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا سرمایہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ہمارا آپ کا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک کی نہیں، بلکہ یہ صرف ساداتان کرام یا علماء کرام یا ائمہ حضرات کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہندوستان میں رہنے والے جملہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اس بل کے ریجیکٹ ہونے کے لیے میل کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سنا کہ ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہونے کے بعد ابھی لاکھوں کی سنکھیا میں صرف جو ہے ریجیکشن بل کا جو میل ہے وہ پہنچا ہے، اور وہ جو آنکڑے سننے میں آئے ہیں وہ ابھی 50 لاکھ تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کی اور ہماری غفلتی کا نتیجہ ہے، اور اگر ہم اپنے خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو آگے چل کر کے ہمیں اس کا بہت بڑا بھگتان کرنا پڑے گا اور بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا کے واسطے مسلمانوں آج بیدار ہو جاؤ، ابھی بیدار ہو جاؤ اور یہ اپنی خود کی ذمہ داری سمجھ کر، اپنا خود کا کام سمجھ کر کے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ کرے بغیر میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، یہ کرے بغیر میں سو نہیں سکتا ہوں، اس کام کو انجام دیے بغیر یا لوگوں کے ذریعے اس کام کو کرائے بغیر میں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل پیوست ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دیا، اگر یہ وقف بورڈ، اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یقین مانے آنے والے سمے میں ہمیں اپنے مذہب و ملت کے لیے کتنی بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ شاید آپ کو اور ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے خانقاہیں یہ چھین لیے جائیں گے، یہ ہمارے ہاتھوں سے چھین لیے جائیں گے، ہمارے آنکھوں سے ایسے اوجھل ہو جائیں گے، ہماری قبرستانوں پر قبضے کر لیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، نہ کہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نہ کسی کو گالی گلوچ دینا ہے، نہ کسی سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے۔ بس اپنے حق کے لیے اپنے حق کی آواز بن کر کے اور اپنے موبائل کے ذریعے سے، اس میل کے ذریعے سے اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں میل کرنا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ہمیں خود کرنا ہے۔ اور ہمارے ارد گرد میں، آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، آس پڑوس میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے گلی کوچوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر یا فون کر کے یا میل کر کے کیسے بھی کر کے
ہمیں اس بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے ہمیں میل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو سبھی احباب بیدار ہو جائیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ تھا اور ہم لوگوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا، بشرطے کہ ہم لوگ تھوڑی سی اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر ہم باہر آئیں، ہم دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ کر باہر آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی دے گا۔ اور ہمارے لیے یہ اس کام کو انجام دینا، بس آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کام کو انجام دینا بالکل اس وقت میں واجب کے درجے میں رکھتا ہے اور ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے مساجد و مدارس کی، خانقاہوں کی، درگاہوں کی اور ساتھ ہی ساتھ قبرستانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔